اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیطان کی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان سے ملاقات کیسے ہوئی، ان دونوں کے بیچ میں کیا سوال اور جواب ہوئے، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں اور شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ انسان مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ شیطان کے انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال پھینکا۔ چنانچہ شیطان کو جنت سے باہر نکالنے کی وجہ آدم علیہ السلام یعنی انسان ہوئے، تو شیطان اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستوں سے ہٹانے کی قسم کھائی۔ وہ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں سب سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا رہا، جس سے کہ بعد میں ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ ایک بار جب شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت کے لیے مغروج فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کے مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار سے میری سفارش کریں کہ رب تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمایا، اللہ نے ان کی حاجت بھر لی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے قبر کو سجدہ کر، تب تیری توبہ قبول ہو جائے گا۔ سن کر شیطان نے انکار کیا اور شدید غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو زندے میں سجدہ نہ کیا تو مرنے کے بعد ان کی قبر کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے پروردگار کے یہاں میری سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پہ حق بنتا ہے، اور چلو میں آپ کو کچھ راز کی بات بتاتا ہوں۔ تم مجھے 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ان وقت میں ہلاک کر دوں۔ نمبر 1، تم مجھے غصے میں یاد کیا کرو، میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں پوست میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ نمبر 2، کیا تم مجھے جہاد کے وقت یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسانوں کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کافروں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی، گھر والے، رشتہ دار اور دوستوں کو یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے منہ پھیر لیتا ہے۔ نمبر 3، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضور حاضر ہونے کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں اللہ پاک نے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ پوچھ سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے شیطان، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، حضور، جس وقت آپ کی امت نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس وقت مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے۔ جب وہ واپس گھر نہیں آتا میں اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
تو उनको दुआ और इल्म से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया कि मैं उनकी दुआ से अंधा और बहरा हो जाता हूँ और मुझे उस वक्त तक शिफा हासिल होता है जब वह फरागत होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको कुरान शरीफ पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने कहा, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में होता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको जिहाद से क्यों रोकता है? तो शैतान ने कहा, जब वो जिहाद के लिए निकलते हैं इस वक्त मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी जाती है जब तक कि वह वापस ना लौटे। इसी तरह जब वो हज के लिए निकलते हैं तो मेरी गर्दन में तौक और कदमों में जंजीरें डाली जाती है। इसी तरह जब वो सदका करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़ा चलता है और वो मुझे ऐसे काटता है जैसे लकड़ी को काटा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि शैतान हम मुसलमानों का कितना बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई भी नेकी उसको नहीं भाती है। ये तो बस यही चाहता है जैसे मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकाला गया था, ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे और बच्चियों को जन्नत में न जाने का मौका मिले और जहन्नम में डाल दिए जाएं, जैसे कि मुझे और मेरे बच्चों को डाला जाएगा। इसलिए ये हर मुमकिन कोशिश करता है हम इसके बातों में आ जाएं और राह हक से भटक जाएं, शराब, जुआ, जीना, चोरी जैसे कामों में मुलविस हो जाएं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकावे से दूर रखे और राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।